السلام علیکم. پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام کیا اولڈ ایج ہوم کے اوپر، اور اس کے کافی اچھے فیڈ بیک آئے، بہت لوگوں نے پسند بھی کیا. لیکن جو اس پروگرام کے بعد مجھے لوگوں کے کامنٹ سے سب سے اچھی بات لگی وہ یہ کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ جی حل کیا ہے اس کا. اور یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ ہم سارے جتنے مسائل ہیں ان کا ذکر بھی کر لیتے ہیں، ان پہ رو دھو بھی لیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، اس کے حل کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو جگہ جگہ اولڈ ایج ہوم کھلے میں ہیں، وہ آپ کے اوپر کوئی مہربانی نہیں کر رہا ہے. وہ صرف ان کی اپنی چاندی ہے. وہ صرف اپنے پیسے کمانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے آپ کو ایک طرح کی یہ آسانی دے دی ہے کہ آپ کو یہ آسانی مل جائے کہ ہاں بہت اچھے ادارے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت خیال رکھیں گے، تو چلو ہم اپنے پیرنٹس کو وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں اکثر یہ بات کہتی بھی ہوں جب میرے گھر میں کام کرنے کو آتا ہے، جن کو کوئی کام کرنا نہیں آتا نا، وہ مالی بن جاتے ہیں. نہ انہیں پودوں کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ انہیں پودوں سے کوئی محبت ہے، نہ وہ اس طرح سے کیئر کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں چلو ہم مالی بن جائیں. یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. جن کو کاروبار کرنا اور کوئی کاروبار کرنا نہیں آتا وہ ادارے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑی ہمارے لیے ایک آسانی ہو گئی. بہت سارے اداروں کا اب میں نام تو نہیں لوں گی، لیکن میرا بہت سارے اداروں سے رابطہ رہا ہے اور میں بہت اندر سے بہت ساری چیزوں کو دیکھ چکی ہوں. کئی تو ایسے ہیں جنہوں نے کراچی میں اگر کھولا تو پھر وہ اسلام آباد، لاہور، مختلف جگہوں پر، یعنی اتنی ان کی کمائی ہو گئی کہ انہوں نے اور بہت سارے مختلف جگہوں پر کھول لیا. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ہم لوگ اتنا گر چکے ہیں کہ ہم کسی رشتے کو، کسی چیز کو نہیں دیکھتے، صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے، اپنی کمائی کے لیے. یعنی آپ دیکھیں بقرعید کے اوپر سینکڑوں جانور آتا ہے یہ ایسے اولڈ ایج ہوم میں، جو ہم آپ ہی ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ثواب ہے بہت. وہ مائیں خوش ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ان کی ویڈیو بنا کے بھی دکھاتے ہیں کہ جی وہ عید کی خوشیاں جو ہیں اپنے بچوں کے بغیر منا رہی ہیں، تو اس لیے ہم یہ سارا انتظام کر رہے ہیں جس سے وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم ہمیشہ سے غلام رہے ہیں اور ہم آج بھی غلام ہیں، تو ہم صرف گوروں کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور جو ان کی تقلید کر سکتا ہے وہ ہر صورت کرتا ہے. اچھا وہاں کیا ہے، جیسے بچے ہیں، وہاں کی ریاست کی ذمہ داری ہیں. انہوں نے ماں باپ کو بچوں کے خرچے کے لیے وظیفے بھی دے رہے ہوتے ہیں، ان کو ساری سہولیات دے رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے اور ماں باپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے 18 سال گزارنے ہیں بس. یہاں 18 سال کے بعد بچے الگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا اب بچے بڑی شدت کے ساتھ، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ 18 سال کے ہوں اور کب وہ آزادی سے جئیں. حالانکہ انہیں وہاں بھی کوئی ایسی پابندی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ بچوں کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتے. آپ جس طرح ہمارے ہاں مارنے ڈانٹنے کا رواج ہے، وہاں بچوں کو نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے. ہمارے ہاں بچوں کو کس طرح پالا جاتا ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. ماں باپ کے پاس مالی وسائل ہوں یا نہیں ہوں، وہ ہر حال میں بچوں کی ہر خواہش اور ہر کمی کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اچھا گوروں کے ہاں چونکہ وہ بچوں کا خیال بھی ریاست رکھتی ہے، تو یہ ذمہ داری بھی ریاست ہی کی ہوتی ہے کہ جب وہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی انہوں نے ہی انتظام کرنا ہوتا ہے. وہ ان کے ہاں کا ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ جب وہ ٹیکس لیتے ہیں تو وہ اسی طرح سے انہیں پے آف بھی کرتے ہیں. اب جو ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بچے ویسے بھی تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ملنے کے لیے ہی آتے ہیں کبھی کبھار. جیسے ہمارے ہاں عید بقرعید ہے، وہاں کرسمس پہ آ گئے، نیو ایئر پہ آ گئے، بس اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا اب اس ریاست نے چونکہ ماں باپ کے لیے بھی پورا انتظام کیا ہوتا ہے، اور بہت اچھی اور بہت بڑی بڑی بلڈنگس بنائی ہوئی ہوتی ہیں جس میں ان کو بہت آرام آسائش کے ساتھ ہر طرح کی آسائشیں، میڈیکل، سائیکالوجسٹ، ان کے گھومنے پھرنے کا ہر طرح کا انتظام ہے. کرسمس پہ پھول آ جاتے ہیں اولاد کی طرف سے، یا کبھی کبھار کوئی بہت ہوا تو ملنے کے لیے آ گیا.
اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر بچے رہے نہیں ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، اس طرح انہوں نے ٹائم نہیں گزارا، وہ 12-13 سال کے ہوتے ہیں اور انہیں فکر ہو جاتی ہے کہ میری کب ہوگی 18ویں سالگرہ جو میں یہاں سے نکلوں. ان کا کیا کنیکشن رہا اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں. وہ صرف ایک اس طرح کا ہے کہ جیسے وہ وہاں پل رہے ہیں یا ایک ہاسٹل میں ہیں، اتنے عرصے تک ہیں وہ، اس کے بعد انہوں نے جانا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لڑکیاں اس طرح رہ رہی ہوتی ہیں اور 18 سال بعد چلی جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں گھر سے، اور اپنا انتظام، اپنا گھر، اپنا بار، وہ ریاست سب کچھ ان کو پرووائڈ کرتی ہے. جو بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہی، اس نے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ ہمارے ہاں کے بہت سارے پاکستانی جا کے بھی وہاں شادی کرتے ہیں ان لوگوں سے. وہ اس کے اندر یہ چیز کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی بزرگ کو رکھے؟ خیال کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو رکھنے کے ہی مسائل ہو جاتے ہیں. وہ کیوں رکھے گی؟ اچھا ہمارے ہاں ایک اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہ ہماری غلامی کی ایک بہت بڑی مثال ہے. ہمارے ہاں ہمیشہ سے مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلایا کرتی تھیں، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا تھا. اس کے بعد جب عورتوں کی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی یورپ میں کیا ہو رہا ہے، فیڈر چل رہی ہے، تو بغیر سوچے سمجھے ہمارے ہاں فیڈر کا رواج آ گیا. بغیر یہ سوچے کہ وہ ساتھ میں، ہم اچھی بات کوئی نہیں سیکھتے ہیں ماشاء اللہ سے، بغیر یہ دیکھے کہ وہ صفائی کتنی رکھتے ہیں، وہ خیال کتنا رکھتے ہیں. ہماری فیڈر یہاں مٹی میں پڑی ہوئی ہے، بچے کا دودھ اس میں خراب ہو گیا، اس کو خالی پانی سے دھویا انہوں نے اور دودھ پلا دیا. بیماریاں بے انتہا ہو گئی تھیں جب یہ فیڈر بہت زیادہ آئی تھی. اور بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں کام کرنے والی جو خواتین ہوتی ہیں وہ بھی بغیر فیڈر کے اور ڈائپر کے اپنے بچوں کو نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ انہیں بھی لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم بھی ذرا ماڈرن ہو گئے ہیں، کما رہے ہیں، ہم بھی ماڈرن ہو گئے ہیں، فیشنیبل ہو گئے ہیں. تو سب سے بڑی کمی اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں سے اس کا کنیکشن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، بہت مضبوط. وہ بچے جو ماں کا دودھ پی کے پلتے ہیں ان کے ماں سے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں. اب جہاں وہ فیڈر سے پل رہے تھے اور 18 سال کے بعد وہ چلے گئے تو ان کے تو اولڈ ایج ہوم کھلیں گے نا. ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے، کیوں ہوتا ہے ایسے؟ صرف اس لیے کہ ہم بہت اپنے آپ کو ماڈرن سمجھنے لگے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہم جب ہمارے ہاں نانا نانی، دادا دادی، پھوپھی، خالہ، ان لوگوں کے ساتھ بچے، میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ جو بچے اکیلے گھر میں ماں باپ کے ساتھ پلتے ہیں وہ، اور جو نانا نانی یا دادا دادی اور ان لوگوں کے درمیان میں پلتے ہیں، ان سارے رشتوں کے بیچ میں پلتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کیوں؟ وہ جب اتنے سارے لوگوں میں ہوتے ہیں تو ان کو ان سارے لوگوں سے ڈیل کرنا آتا ہے بچپن سے. وہ دادا دادی ٹوک بھی رہے ہوتے ہیں، باتیں بری بھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر برداشت پیدا ہو جاتی ہے. جو بچے اکیلے ہوتے ہیں ان کو آپ ذرا سا کچھ کہہ دیں تو ان کا کیا، ان کے ماں باپ کا ہی موڈ آف ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے بچے کو کچھ کہہ دیا. اچھا اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے والے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ بچے وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں، آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اولڈ ایج ہوم نہ کھلیں، جو توبہ توبہ جس طرح کے جرائم یہاں ہوتے ہیں، اب ایک تو آج کل بہت عام ہو رہا ہے، بہت چرچا ہو رہی ہے اس کی کہ جی بہت ساری ان کی جتنی اچھی باتیں تھیں سب خاک میں مل گئیں، کیونکہ وہ ساری دکھاوا تھیں. اور ماشاء اللہ سے وہ جو حابیل اور قابیل کی بات کر رہے ہیں وہ خود بھی ایسے ہی ہیں. سب کو پتہ ہے، بہت سارے، سب کا تو مجھے نہیں پتہ، بہت سارے جو ادارے ہیں وہ اسی طرح کے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بغیر بتائے، بغیر آپ ان سے ٹائم لیے، بغیر انفارم کیے آپ وہاں کا وزٹ کرنے نہیں جا سکتے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ تیار کرتے ہیں، وہ ان عورتوں کو، ماؤں کو صاف ستھرے کپڑے پہناتے ہیں، کرسیاں لگاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اے سی چلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچانک سے آپ کہیں پر وزٹ نہیں کر سکتے، وہ نہیں آپ کو آنے دیں گے کیونکہ وہ پھر ان کا پول کھل جائے گا. اچھا اب اگر ہم اپنے جو اب جو جن کے ماں باپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنا بڑھاپا اچھا گزاریں تو انہیں چاہیے کہ وہ ماں باپ کو
کچھ نہیں چاہیے ہوتا ماں باپ کو، صرف تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے. اتنا ٹائم ہم اپنے فضول بے وقوفوں والی بیتوکی باتوں پر اتنا ٹائم ہم لگا دیتے ہیں. تو ہم کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 منٹ 5 منٹ صبح کے ٹائم پر ہم جب کام پہ جا رہے ہوں تو اپنے ماں باپ کے پاس آ جائیں، ان کے کمرے میں ان کے پاس آ کے بیٹھ جائیں. انہیں کچھ نہیں چاہیے. اور اس میں مالی وسائل جو ہیں وہ آڑے نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ اسی گھر کے فرد ہیں. انہیں معلوم ہے کہ گھر کے مسائل کیا ہیں، آپ کی کمائی کتنی ہے، آپ کے خرچے کتنے ہیں. وہ اس میں سے کسی چیز کے اوپر وہ برا نہیں مانیں گے. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ٹائم بھی نہیں گزار رہے، آپ ان کے پاس 5 منٹ بیٹھ بھی نہیں رہے، حالانکہ صبح اور شام 2 ٹائم اگر آپ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ان سے سلام دعا کر لیتے ہیں، خیر خیریت پوچھ لیتے ہیں، بہت ہے ان کے لیے. اس سے زیادہ تو وہ کچھ چاہتے بھی نہیں. اور آپ یقین کریں، یہ جو اداروں میں ہوتے ہیں یہ لوگ، وہاں پر بھی وہ یہی چیزیں مس کر رہے ہوتے ہیں. کھانا پینا ان کے پاس ہوتا ہے، سب کچھ انہیں مل رہا ہوتا ہے، 3 ٹائم کا کھانا بھی مل رہا ہے، ان کو کپڑے بھی مل رہے ہیں، سب مل رہا ہے. کمی کیا ہوتی ہے؟ کمی وہ آپ کی موجودگی ہوتی ہے اور آپ کے لمس کی کمی ہوتی ہے، جس کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اگر آپ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو ان کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی ہے. جب بچے دیکھیں گے آپ کو اس طرح کرتے ہوئے تو وہ یہی سیکھیں گے. اس میں ہمیں ٹائم تو لگے گا، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اگر ہم آگے بڑھیں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ ہمیں بہت آگے آسانیاں دے گا. ہم کم از کم اتنے برے لوگوں کو آگے بڑھنے میں تو مددگار نہ ہوں. یہ جو ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ادارے جو ہیں وہ ان کے نام پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو ہم بھی شامل ہو گئے نا. اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو اپنے گھر رکھا ہوتا اور بہو کی تو ذمہ داری بالکل بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ایک اخلاقی ذمہ داری تو بہرحال ہوتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے تو خدمت نہ کریں. آپ خدمت کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، آپ جا کے صرف پیار سے بات کر لیں، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. جو آپ آج کریں گے وہ کل آپ کو ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا ہے اور آپ اس امید پر رہیں کہ کل آپ کے بچے آپ کا بہت خیال رکھیں گے، اس لیے کہ آپ نے بچوں کو بہت کچھ دے کے پالا ہے، بہت پیسے دیے ہیں، بہت ان کے خواہشات پوری کی ہیں، انہیں بڑی خوشیاں دی ہیں. کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کریلے کا بیج بوئیں اور اس میں سے سیب نکلیں. ایسا تو پاسبل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت آپ کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا. بہت شکریہ.